بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم 40 احادیث کا سلسلہ جاری تھا، جس میں تقریباً 24 احادیث ہو چکی ہے، اور ہر دفعہ شروع میں عرض کرتے ہیں کہ حدیث 40 احادیث کے فضائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کے فائدے کے لیے 40 احادیث حفظ کرے اور ان کو سنائے گا، القیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو علماء اور شہداء کے اندر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ان کو یاد کر لے تاکہ اس حدیث کے مستحق بن جائے اور یہ فضائل حاصل ہو جائیں۔ تو 24 احادیث ہو چکی تھی، جو کہ تقریباً تمام حدیثیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 25ویں حدیث المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انگلی میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، متاثر ہوتا ہے، دل و دماغ متاثر ہوتا ہے۔ آنکھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اس لیے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے نفع پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2041، متفق علیہ۔ 26ویں حدیث ہے لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو انسان اپنے لیے اچھائی پسند کرتا ہے اور جنت پسند کرتا ہے، اللہ کی رضا پسند کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی پسند کرتا ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو تکلیف پہنچائے، یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو گھاٹا دے، یہ نہیں چاہتا کوئی اس سے مال چھین لے، کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے لیے کہ مجھے یہ تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو بھی یہ تکلیف نہیں دیتا، اس لیے کہ اپنے لیے نفع سوچتا ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی نفع سوچنا چاہیے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت کی اور اتنی وصیت کی کہ میں سمجھا کہیں اس کو وارث نہ بنا دے۔ تو آپ حضرات جانتے کہ وراثت کے لیے خونی رشتہ ہونا شرط ہے، اگر خونی رشتہ نہیں ہے تو اس کو میراث نہیں ملے گی۔ تو گویا کہ ایک پڑوسی کے اتنے اس کے ساتھ قریبی رشتہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہیں اس کو میراث میں حصہ نہ ملے، تو اس لیے کسی مسلمان کو کسی سے تکلیف نہ ہو۔ اور فرمایا پکا مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اسے خوش ہو۔ اور فرمایا اگر آپ کھانا بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، یا تو اول تو اتنا بنائے کہ پڑوسی کو بھی آپ دے سکیں، اور اگر آپ اتنا نہیں بنا سکتے، اتنا نہیں دے سکتے، تو ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے۔ سالن کی خوشبو بھی پڑوسیوں تو نہ جائے کہ کیا پک رہا ہے، اس لیے کسی مسلمان کو ذرا سی بھی تکلیف دینا، اور خاص طور پہ پڑوسی کو تکلیف دینا، یہ آدمی کی جنت میں جانے سے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسرے مسلمانوں تک اس کو پہنچائیں۔
آج کل ہر مسلمان، ہر جو پڑوسی ہو دوسرے کو تکلیف دینے میں لگا ہوا ہے. کوئی لا کر گندگی جو ہے دروازے پہ ڈال دیتا ہے، کوئی جو ہے پانی کا مسئلہ بنائے، کسی نے بجلی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. تو اس لیے ہر قسم کی تکلیفیں دے رہے ہیں، تو کوشش کرے کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. خاص طور پہ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھے کسی کو مجھ سے تکلیف تو نہیں ہے اور کسی کو جو ہے مجھ سے ایذا تو نہیں پہنچ رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.